بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن سب سے اہم دن ہے۔ آج یوم عرفہ ہے، وہ مبارک دن جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعائی، سب سے بہترین دعا دعا یوم عرفہ، یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی دن اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے جتنا یوم عرفہ کے دن فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لاکھوں حجاج میدان عرفہ میں کھڑے ہیں، سفید احرام، آنسو کے ساتھ، لبیک کی صداؤں کے ساتھ۔ کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کوئی اپنی پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی غلام، سب ایک جیسے، صرف اللہ کے بندے۔ اور میری طرح بہت سے والنٹیئرز اور خادم الحجاج کسی نہ کسی وجہ سے میدان عرفہ نہیں جا سکے۔ دل میں تمنا تھی کہ عرفات میں کھڑے ہوں گے، وہاں دعائیں کریں گے، وہاں لبیک پڑھیں گے حجاج کے ساتھ، حجاج کی خدمت کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے یوم عرفہ کے دن ہمیں ایک اور عظیم نعمت سے نواز دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان کعبہ کا دیدار کرنے کی تمنا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کے گھر کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ بھی یوم عرفہ کے دن۔ الحمدللہ۔ آج ہم کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اسے چھو رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ عرفات نصیب نہ ہوا، لیکن رب نے اپنے گھر کا قرب عطا کر دیا، اور واللہ یہ بھی کسی بہت بڑی رحمت سے، نعمت سے کم نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ آج جب کعبہ کو دیکھتے ہیں تو صرف دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ یا اللہ، ہم اس قابل تو نہیں تھے، پھر بھی آپ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا۔ الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یوم عرفہ کے دن طواف نصیب کیا۔ الحمدللہ۔ آج یوم عرفہ ہے تو مسجد نمرہ میں یوم عرفہ کا خطبہ بھی دیا گیا، اور اس خطبے میں امت کے لیے بہت ساری گہری باتیں اور پیغامات بھی دیے گئے۔ آئیے عرفے کے خطبے کے کچھ اہم پیغامات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ خطبے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغام تھا تقویٰ، یعنی اللہ سے ڈرنا، کہ ہر مسلمان ہر حال میں اللہ سے ڈرے، صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، کیونکہ اصل کامیابی پیسہ، شہرت، فالوورز، ویوز، یہ سب نہیں، یہ دنیا نہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ خطبے میں بار بار یہ یاد دلا گیا کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ فانی ہے۔ آج انسان زندہ ہے، کل صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی لیے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خطبے میں نماز کی بھی بہت تاکید کی گئی کہ نماز کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے اور گہرا رشتہ ہے۔ جس انسان کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خطبے میں قرآن کریم کو مضبوطی سے بھی تھامنے کا پیغام دیا گیا کہ اگر امت قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بے چینی ہے، اس کا اصل علاج اللہ کا کلام ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن کے کئی سارے لینگویجز میں ٹرانسلیشنز موجود ہیں، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اور پلیز قرآن کو، تفسیر کو سمجھ کر پڑھیے، تاکہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ اور آپ کو اگر قرآن ہندی میں چاہیے یا اردو میں یا انگلش میں، تو آپ میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بلڈنگ پر آ کے قرآن انشاءاللہ گفٹ کریں گے۔ اچھا، خطبے میں مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا بھی پیغام دیا گیا کہ ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو، کیونکہ جب دل ٹوٹتے ہیں تو امت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب دل جڑ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ خطبے میں زبان کی حفاظت کا بھی ذکر کیا گیا کہ کسی کا دل مت توڑو، غیبت سے بچو، برائی سے بچو، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لفظ اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اور کبھی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔
خطبے میں اپنے والدین کے حقوق پر بھی زور دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو تاکہ تم جنت حاصل کر سکو، کیونکہ اپنی ماں باپ کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ خطبے میں صبر کا بھی پیغام دیا گیا کہ مصیبت اور آزمائش میں صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ حج خود ایک پیغام ہے صبر کا، گرمی، بھیڑ، تھکان، مشکلیں، مصیبتیں اور پھر ہر طرف لبیک کی صدا، اس کے ساتھ صبر۔ یہ بتاتا ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے اور انشاءاللہ اس کو اس صبر کا اجر بہت زیادہ ملے گا، کہ اللہ کی رحمت سے آپ کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، اللہ کی مغفرت اس سے بھی زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ اگر آج بندہ سچی دل سے رو رو کر اللہ کو راضی کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ اس کی پوری زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک خوبصورت بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل دیکھتے ہیں، صرف جگہ نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان عرفات میں ہو لیکن اس کا دل دنیا میں لگا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی کعبے کے کونے میں خاموش کھڑا ہو اور اللہ کے بہت قریب ہو۔ اسی لیے اپنے دل کو صاف رکھو، نیت کو صاف رکھو، کیونکہ اللہ نیت دیکھنے والا ہے، اور شاید اسی لیے اللہ نے میری طرح بہت سے والنٹیئرز کو عرفات نہ صحیح لیکن یوم عرفہ کے دن اپنے گھر کا دیدار نصیب کر دیا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ صرف جگہ نہیں دیکھتے، اللہ دل دیکھتے ہیں۔ اور واللہ یوم عرفہ کے دن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ بھی کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور آج ہم تمام حجاج کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ میدان عرفہ میں کھڑے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے حج کو مقبول اور مبرور بنا دے۔ یا اللہ جو رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما، جو گرمی میں چل رہے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور یا اللہ جو والنٹیئرز حجاج کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو راستہ دکھا رہے ہیں، جو بھیڑ میں کھڑے ہو کر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اگر وہ عرفہ نہیں جا سکے تو انہیں اس سے بھی بہتر اجر عطا فرما، کیونکہ تو نیت دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر بلا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دلوں کو تقوی کے نور سے منور کر دے۔ یا اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کیے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اچانک آنے والی موت سے، حادثوں سے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مایوس ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو سنت والا بنا دے۔ یا اللہ امت کے درمیان محبت عطا فرما، نفرت اور فتنوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو بھوکے ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو گھروں سے دور ہیں انہیں اپنوں سے ملا دے۔ یا اللہ مسجد حرم اور مسجد نبوی کی حاضری پوری امت کو نصیب فرما، ہر مسلمان کو حج اور عمرہ بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو میک شور یو لائک دا ویڈیو اینڈ شیئر اٹ وتھ یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ انشاءاللہ آگے والی ویڈیوز میں بھی ہم حج کی اپڈیٹس آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد۔ السلام علیکم۔